بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کے آداب میں سے پانچواں ادب جس کا تذکرہ ہوا تھا کہ طالب علم کو باطنی آداب جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک بہت اہم ادب یہ بھی ہے کہ ابھی سے طالب علمی کے زمانے سے ہی اہل اللہ کی صحبت، بیعت، بزرگوں کی مجلس میں حاضری، اصلاح باطن اور تزکیہ نفس کی فکر، دل کی گندگیاں دور کرنا، نفسانی امراض سے پاک ہونا، اس کا نظام بنانا اس زمانے میں طالب علم کے آداب میں سے ہے۔ ایک دور وہ تھا جہاں پر اپنے ہی اسلاف اور بزرگان دین میں سے جب کوئی طالب علم بیعت کی درخواست کرتا تو یہ فرما کر منع کر دیتے کہ طالب علمی کے زمانے میں بیعت کے خیال کو بھی شیطانی وسوسہ سمجھو، اس وقت صرف پڑھنا ہے، پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے، بیعت کرنا بھی شیطانی خیال سمجھو۔ ایک دور وہ تھا۔ کیوں تھا؟ اس واسطے تھا کہ وہ زمانہ گناہوں سے پاک تھا۔ طالب علم جن اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے وہ اساتذہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتے، ان کی تدریسی زندگی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت گاہ اور خانقاہ بھی ہوا کرتی تھی۔ پڑھاتے ہوئے جہاں طلباء میں علم منتقل کرتے، پڑھاتے ہوئے وہیں طلباء میں نورانیت اور روحانیت بھی منتقل ہوا کرتی تھی۔ اس واسطے ضرورت نہیں پڑی انہیں اس بات کی کہ مستقل علیحدہ زمانہ طالب علمی میں بیعت ہوا جائے۔ اگر اسے اس انداز سے بھی کہا جائے کہ اس زمانے میں طلباء کا بیعت کرنا وہ رفع درجات کے لیے ہوا کرتا تھا۔ گناہوں سے زندگی ویسے بھی پاک ہے، اسباب معصیت بھی دستیاب نہیں ہیں، نہ فون ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ آوارگی ہے، نہ گوگل ہے، نہ کوئی اس طرح کی بے تکی اور بے حیا بے شرموں کی زندگی ہے، تو اس واسطے وہاں پر طالب علم کو گناہ کی راستے بھی بہت کم ہوتے تھے، اور جن کے پاس پڑھ رہے ہیں وہ اساتذہ بھی صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ اس واسطے جس قدر طالب علم کو زمانے طالب علمی میں تربیت کی ضرورت ہے وہ ضرورت درسگاہ سے ہی مہیا ہو جایا کرتی تھی، مزید تربیت گاہ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ زمانہ نہیں رہا۔ اب طالب علم کا کسی بزرگ اور شیخ سے بیعت ہونا رفع درجات کے لیے نہیں ہے بلکہ ترک سیئات اور معصیات کے لیے ہے۔ اب چاروں طرف سے گناہ کے اسباب اور آلات ہیں۔ عصر کے بعد بھی باہر نکلو مسجد سے تو بھی شاید کوئی ہوگا جو گناہ کیے بغیر واپس آتا ہوگا، بد نظری کیے بغیر واپس آتا ہوگا، گندے خیالات لیے بغیر واپس آتا ہوگا۔ عصر کے بعد سیڑھیاں اتر کے جانے والا مغرب کی سیڑھیاں چڑھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، گناہوں سے لیس ہو کے آتا ہے، بدگمانیوں کے ساتھ، بد نظری کے ساتھ، گناہوں کی پوری ظلمت کے ساتھ آتا ہے۔ شہری ہے تو اور بے شرمی کی زندگی جیتے ہیں، اور معصیت اور گناہ کی زندگی کے ساتھ جیتے ہیں۔ اسباب معصیت بڑھ گئے، اس زمانے میں اسباب معصیت کم تھے، اور جن اساتذہ کے پاس پڑھا کرتے تھے وہ اساتذہ صاحب نسبت ہوا کرتے تھے۔ اب ویسا زمانہ نہیں رہا کہ اساتذہ صاحب نسبت ہوں، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے اساتذہ سے بھی طلباء کو پڑھنا پڑتا ہے جو اخلاق میں گھٹیا اور گرے ہوئے ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، فحش گفتگو والے ہوتے ہیں، فحش لطیفے والے ہوتے ہیں، بلکہ مسند درس پہ بیٹھ کر وہ خانقاہوں کی، صوفیہ اکرام کی، بزرگوں کی تحقیر اور توہین کرتے ہیں۔ سنتوں کے پابند ہونا تو دور کی بات، سنتوں کو چھوڑتے ہوئے عام نظر آتے ہیں۔ تو پھر جن کے پاس پڑھا جا رہا ہے وہاں علم بھی حقیقی منتقل نہیں ہو رہا ہے، تربیت اور نورانیت منتقل نہیں ہو رہی ہے، اور فی نفسی ہی اسباب بھی معصیت کے بڑھ گئے، زمانہ ویسا نہیں رہا۔ تو اس لیے اس زمانے میں طالب علم کے آداب میں سے یہ حصہ بن جاتا ہے کہ زمانے طالب علمی سے ہی بیعت ہونا اور اپنی اصلاح نفس کی فکر کرنا
علم کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر اب ایک حقیقی طالب علم بننا بہت مشکل ہے، چونکہ گناہوں کی زندگی اس کے بغیر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ صحبت شیخ کے بغیر ترک معصیت کی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ آنکھوں سے ہونے والی بدکاری، زبان سے ہونے والی غیبت، کانوں سے ہونے والی سننے والی غیبتیں، ہاتھ پیر سے ہونے والی معصیتیں، ان سب کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ اور باطنی گناہ جو دل سے متعلق ہیں، گندی سوچ رکھنا، اساتذہ سے متعلق، دیگر ساتھیوں سے متعلق، کسی اور ادارے کے فرد سے متعلق بری سوچ رکھنا، بدگمان ہونا، گندے خیالات میں مبتلا ہونا، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہونا، کسی بھی دوسرے لڑکے سے متعلق بری سوچ میں مبتلا ہو جانا، ان سب گناہوں سے آراستہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے تعمیر الظاہر والباطن، ظاہر کو بھی سنوارنا ضروری ہے اور باطن کو بھی سنوارنا ضروری ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کا نام وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کا عملی مصداق ہے، کہ اس کے بغیر ایک طالب علم نہیں بن سکتا ہے۔ علم سے بھی آگے کے درجے کی ایک چیز ہے جسے شریعت میں حکمت کہا جاتا ہے۔ علم سے بھی آگے کے درجے کی چیز ہے، اور یہ نعمت باطنی گناہ چھوڑے بغیر، تزکیہ نفس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی شیخ کی صحبت اختیار کیے بغیر، باطنی تربیت کے بغیر علم میں نہ رسوخ پیدا ہوگا، نہ اپنے علم میں کبھی یقین اور انشراح کی کیفیت پیدا ہوگی۔ بہت پڑھا ہے لیکن اپنے پڑھے ہوئے پہ بھروسہ نہیں آ رہا ہے، اپنے پڑھے ہوئے پہ ڈاؤٹ اور شک کی کیفیت ہے۔ مضبوط اور پختہ علم آدمی کو نصیب نہیں ہوتا جب تک کسی شیخ کی صحبت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو رسوخ فی العلم کے لیے صحبت شیخ بھی ضروری ہے، صحبت شیخ کے ساتھ ملازمت شیخ بھی بہت ضروری ہے۔ ملازمت شیخ کا مطلب پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کسی بزرگ کی مجلس میں حاضر ہونا، یہ بھی ضروری ہے علم میں گہرائی پیدا ہونے کے لیے۔ سرسری علم، سنا ہوا علم، جاہلوں کا علم، بازاری لوگوں کا علم ہو جاتا ہے اگر بزرگوں کی صحبت سے محرومی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی ایک بڑی واضح مثال صحابہ اکرام کا صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا اس زمانے کے پورا قرآن مجید حفظ کر لینے والے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کا صرف سورہ اخلاص یاد کر لینا اس زمانے کے حافظ قرآن سے بھی لاکھ درجے بہتر ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کسی صحابی نے صرف سورہ اخلاص یاد کیا اور ہم اور آپ نے پورا قرآن یاد کیا، لیکن ہمارا پورا قرآن ان کے سورہ اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کو نبی کی جو صحبت ملی ہے، ہم کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کو امت مسلمہ نے آج تک شیخ الحدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ التفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ العصر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطیب العصر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے القاب کی ضرورت پڑی ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ ان سب القاب سے بالا تر نعمت صحابی ہونا جو صحبت سے مشتق ہے، وہ نعمت جو نصیب ہے اس کے سامنے شیخ الحدیث، محدث، فقیہ سب بیکار ہے۔ صحابی کا جو لقب ملا ہے صحبت نبی سے، اس صحبت کے مقابلے میں اب دوسری کوئی عہدے کی اور لقب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی لگائے گا بھی تو تعجب سے بولیں گے حضرت ابوبکر کو شیخ الحدیث بول رہا ہے، تعجب کریں گے۔ مطلب یہاں آ کے شیخ الحدیث کا لفظ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے، صدیق اکبر کے پاس آ کے، حضرت عمر کے پاس آ کے فقیہ العصر کا لفظ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کے لیے ایسے القاب کی ضرورت ہی کیا رہتی ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کیوں؟ انہیں جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حاصل ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آج کا 30 پاروں کا حافظ صحابہ کے سورہ اخلاص کے عشر عشیر اور خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک طالب علم کے لیے صحبت اور تربیت اگر نصیب ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو علم وہ سیکھتا ہے وہی بات ہوگی کہ جیسے اب
مقابلے میں صحابہ کا سورہ اخلاص بھی بڑھ جاتا ہے آج کے 30 پاروں کے حفاظ کے مقابلے میں، اسی طرح اگر صحبت شیخ کے ساتھ کوئی طالب علم سیکھتا ہے تو اس کا علم بھی دوسرے طالب علم سے فوقیت لے جاتا ہے۔ وہ طالب علم جو کسی بزرگ کی صحبت حاصل کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ طالب علم جو کسی بزرگ کی صحبت اور ان کی مجلس کی حاضری کے بغیر پڑھ رہا ہے، دونوں کے علم کا مقابلہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کوئی طالب علم اس زمانے میں بزرگوں کی صحبت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہو اور کوئی بزرگوں کی صحبت کے بغیر حافظ بن رہا ہو تو بھی دونوں کا تقابل نہیں ہو سکتا، یہ فوقیت لے جائے گا جو سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے صحبت شیخ کے ساتھ۔ پھر اس کا علم قلیل بھی وَقَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلُ، آپ کے تھوڑے کو بھی تھوڑا نہیں کہا جا سکتا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ وَقَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلُ، آپ کے تھوڑے کو بھی تھوڑا نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 مولویوں کو میرے پاس لاؤ اور مجھے نہ بتانا کہ ان میں سے کون بزرگوں کی صحبت پایا ہے اور کون بزرگوں کی صحبت نہیں پایا ہے، تھوڑی دیر میں ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھ کر بتا دوں گا کہ یہ صحبت پایا ہوا ہے اور یہ آوارہ اور ٹپوری ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کے چال چلن سے پتہ چل جائے گا کہ بزرگوں کی صحبت کون پایا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رنگ ڈھنگ میں کیسی کیفیت ہے، اور جو آوارہ قسم کا ایسے ہی پڑھ کے آیا ہے، ورق گردانی کر کے آیا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ سے پتہ چل جائے گا اسے کسی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو صحبت تاثیر رکھتی ہے، صحبت تاثیر رکھتی ہے، اس سے آدمی کا چلن سے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہے، بزرگوں کی صحبت پایا ہوا ہے۔ تو حکمت جو چیز ہوتی ہے وہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہونے والے علم کو حکمت کہتے ہیں، بزرگوں کی صحبت کے ساتھ حاصل ہونے والے علم کو حکمت کہتے ہیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کرتے ہوئے بطور امتنان اور احسان کے ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں بھی کیا ذکر فرمایا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم، یعنی وہ حکمت جس میں کسی صاحب نسبت کی صحبت کے ساتھ حاصل کیا جا رہا ہو۔ تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں یعلمہم الکتاب میں ظاہر سی بات ہے کہ کتاب کی تعلیم کے لیے تو کتاب موجود ہوتی ہے، کتاب پڑھائی جاتی ہے، پھر حکمت کیا چیز ہے؟ چونکہ کتاب کے بعد واو عطف ہے، اور واو عطف کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف معطوف علیہ میں مغایرت ہو، کہ ما قبل ما بعد سے علاوہ ہو، تو کتاب کی تعلیم الگ چیز ہے، حکمت کی تعلیم الگ چیز ہے۔ چنانچہ حکمت کی تعلیم اور کتاب کی تعلیم کا فرق یہ ہوتا ہے کہ آدمی کتاب سے کتاب پڑھتا ہے، نقوش سے نقش منتقل ہوتے ہیں، اور نفوس سے نفوس بنتے ہیں۔ نفوس سے، کتابوں سے تو حروف پڑھے جاتے ہیں، کتابوں سے تو حروف پڑھے جاتے ہیں، آدمی تو آدمی سے بنتا ہے، آدمی تو آدمی سے بنتا ہے۔ آدمی کی صحبت پاؤ گے تو آدمی بنو گے، آدم کی اولاد بنو گے، انسان بنو گے۔ کتابوں سے تو کتنے حروف منتقل ہوتے ہیں، پہلے وہ کتاب پہ لکھے ہوئے تھے، اب تمہارے دماغ میں منتقل ہو گئے، بس اتنی بات ہے، ابھی آدمی نہیں بنے، ابھی انسان نہیں بنے۔ اسی واسطے کسی بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے مصنف تھے، کسی بزرگ کے پاس جا کے آئے، تو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اخلاق نہ دارد، ان کو خبر پہنچی کہ میرے بارے میں ایسا تبصرہ کمنٹ کہ اخلاق نہ دارد، تو انہوں نے اخلاق پر کتاب لکھ کے بھیجی۔ تو ان بزرگ نے کہا میرے جملے پہ غور کرو، میں نے یہ نہیں کہا کہ اخلاق نہ داند، میں نے کہا اخلاق نہ دارد۔ اخلاق نہ داند الگ چیز ہے، اخلاق نہ دارد الگ چیز ہے۔ اخلاق کا علم ہونا الگ چیز ہے، اخلاق ہونا الگ چیز ہے۔ تو آپ کو اپنا کتابوں کی سیاہ تحریریں منتقل ہونے سے، صحبت شیخ کے بغیر کتابوں کی سیاہی دل پر منتقل ہو کے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، تعلی پیدا ہو گئی، تحقیر پیدا ہو گئی، تو وہ سیاہی جو کتابوں پہ تھی وہ کہاں منتقل ہو گئی؟ دل پہ منتقل ہو گئی۔ چہرے تو سفید ہیں، باقی دل سیاہ ہیں۔ اب دل کے پہلے سے بھی دونوں سیاہ ہیں تو کیا کریں؟ نور علی نور،
ظلمات بعضها فوق بعض. تو حکمت جو سیکھی جاتی ہے وہ کتابوں سے سیکھی نہیں جاتی ہے، چونکہ کتاب کی تعلیم کے لیے الگ بتا دیا گیا، یعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم الگ چیز ہے. حکمت جو سیکھی جاتی ہے وہ وہ بزرگوں کی صحبت سے سیکھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام کے پڑھنے کی وجہ سے وہ صلاحیت صحابہ اکرام میں، وہ ذہنیت صحابہ اکرام میں پیدا ہو گئی کہ جسے اب حکمت کہا جا سکتا ہے، کہ ان کی اس مقام کو، ان کے اس فہم کو، ان کی ان خوبیوں کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا ہے. اور حکمت ہی وہ چیز ہے کہ آدمی کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پاکیزہ اور ناپاک، غلط اور صحیح کا ذوق انسان کو حاصل ہو جاتا ہے ان باتوں میں بھی جن کو یہ نہیں پڑھا ہوتا ہے. علم تو وہی ہے جو پڑھا ہے، حکمت وہ چیز ہے جو اس نے پڑھا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے صحیح اور غلط ہونے کی بات اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. سمجھے نہیں سمجھے؟ چنانچہ آج پوری دنیا میں سائنس ترقی کر کر کے جہاں آ کے رک رہا ہے وہاں آپ علیہ السلام 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے. تو حکمت وہی چیز ہے کہ جو پڑھا بھی نہیں ہے وہ سب بتا کے چلے گئے. کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، آج سائنس بولتی ہے کہ اس سے فلاں فلاں بیماری آئے گی. کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، اس سے معدے میں خرابی، فلاں بیماری آئے گی. وہ تو پہلے بول کے چلے گئے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو علم وہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، حکمت وہ ہے جو صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور نہ پڑھا ہوا بھی ان کے نزدیک پڑھے ہوئے کی طرح ہوتا ہے. نہ پڑھا ہوا بھی ان کے نزدیک پڑھے ہوئے کی طرح ہوتا ہے. قرآن مجید میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مقاصد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بعثت کے بیان کیے ہیں. پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات. قرآن جیسے نازل ہوا ہے بلا کم و کاست الفاظ ہی منتقل کر دینا، یہ یتلو علیہم آیاتہ، جو نازل ہوئے وہ پڑھ کے سنا دینا. دوسرا درجہ ہے ویزکیہم، تزکیہ. تیسرا ہے ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم. چوتھی چیز آ رہی ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی بھی تعلیم دینا. چنانچہ جو حکمت کی 2 قسمیں ہیں، حکمت عملی اور حکمت نظری. حکمت نظری کو ہی کہتے ہیں علم کی تعلیم دینا، سوچ سمجھ پیدا ہونے والی باتیں بیان کرنا کتاب کے ذریعے سے. اور حکمت عملی ہے عملی طور پہ نمونہ پیش کر دینا اپنی ذات کو. اور آپ علیہ السلام عملی طور پہ اپنے ذات کو نمونہ بنا کے پیش کیے ہیں کہ جو اخلاق کسی میں منتقل کرنا ہے وہ اخلاق آپ نے اپنے اندر عملی طور پہ دکھائے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ غور کرنے کا یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی پہلے پارے میں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو، یتلو علیہم آیاتک. اس کے بعد ویعلمہم الکتاب. غور کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ترتیب، یتلو علیہم آیاتک، پہلے تلاوت آیات، پھر ویعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، پھر حکمت، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں تزکیے کو آخر میں رکھا، تعلیم کتاب تلاوت آیات کو پہلے رکھا. لیکن اللہ رب العزت نے وہ نعمت جب عطا کرنے کی بات ذکر کی تو اللہ نے کیا ترتیب بیان کی؟ ابھی اب جو آیت پڑھی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تزکیہ پہلے ہے، تعلیم کتاب بعد میں ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم آیات، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب کو مقدم اور تزکیہ کو مؤخر رکھا، اور اللہ رب العزت نے تعلیم کتاب پر تزکیہ کو مقدم رکھا. اس سے پتہ چلا کہ طالب علم کو حصول علم سے پہلے تزکیہ کی فکر کرنا چاہیے، حصول علم سے پہلے کی فکر کرنا چاہیے. مجلس میں ہوتے ہوئے بے ادبی محرومی کی واضح دلیل ہے. سامنے بیٹھ کے تماشا کرنا یہ قارونی ہونے کی علامت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کی شان میں نبی کی موجودگی میں جو بدتمیزی کرتے ہیں وہ زمین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جیتے جی زندہ. تو کسی بھی استاذ کی درس کے سامنے کسی بھی دینی اور فقہی اور اصلاحی مجلس میں بیٹھ کر تماشا کرنا، مسکرانا، ہنسنا بلا وجہ کے، جہاں ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے پھر بھی ہنس رہے ہیں،
جب ہنسنے کی بات ہوگی تو ہم خود ہنسائیں گے، ہم بھی ہنسیں گے۔ مجمع میں اجتماعیت کے ساتھ بیٹھے ہو تو پھر سب کے جیسے رہو، اجتماعی کام ہے۔ اکیلے ہنس رہے ہو، اکیلے ہنسنا بے ادبی ہے سب ہنسیں گے تو محفل کی رونق بڑھے گی، تنہا ہنسو گے تو بدتمیز اور بدمعاش کہلاؤ گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی تو صرف اس انداز سے اس لیے کہتے ہیں کہ سمجھ جائیں گے، پھر بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر ایک مثل مشہور ہے، چمبار کے دیو کو چپل کی پوجا۔ بعض مورتیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پوجا کے لیے جوتے مارنے پڑتے ہیں، انہیں ہار چڑھانا، کمکم لگانا، ناریل پھوڑنا یہ ان کی عبادت کا حصہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کی عبادت کا حصہ کیا ہوتے ہیں؟ جوتے حصے ہیں۔ اسے اور دوسرے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی کو عزت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ عزت دینے سے برا مان جاتے ہیں سمجھے نہیں سمجھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے یہ 4 مقاصد بیکجا جمع تھیں، ایسے ہی صحابہ اکرام میں بھی یہ چاروں مقاصد بیکجا جمع تھیں۔ تمام صحابہ حافظ قرآن، تلاوت آیات کے مالک، تعلیم کتاب والحکمہ اور تزکیے کے پیرو، وہ چاروں خوبیاں تمام صحابہ اکرام میں بھی تھیں۔ صوفیہ، اس کے بعد فقہا، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، سب کا جو دور خیر القرون کا گزرا ہے، سب میں یہ 4 صفات بیکجا جمع تھیں۔ اسی واسطے اس دور کا جو علم ہے پختہ علم ہے، مسلکیں انہی دور میں بنے ہیں، حدیثیں انہی دور میں مرتب ہوئے، چونکہ وہ دور ہی ایسا تھا جہاں پر یہ چاروں چیزیں ایک جا جمع تھیں۔ اور جیسے پیچھے آیا جہاں پر علم صحبت شیخ کے ساتھ سیکھا جاتا ہے تو اس میں گہرائی اور گہرائی آتی ہے۔ اسی واسطے جیسے جیسے زمانہ دور ہوتے جا رہا ہے، گہرائی ابھی بھی انہی کے علم میں ہے، آج کے مولویوں میں وہ گہرائی نہیں ہے۔ بہت بڑے مفتی صاحب بھی وہ ہیں جو ان تمام بزرگوں کی لکھی ہوئی کتب فتاویٰ کو دیکھ کر فتویٰ بتا دیتے ہیں، وہی بڑے مفتی صاحب ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست قرآن سے فقہ مرتب کی ہے۔ تو ان کے علم کی گہرائی کو آج کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آج اس زمانے میں کوئی بڑا مفسر بھی پیدا ہو گیا تو کہاں سے ہوگا؟ انہی کی تفسیریں پڑھ کے بولنا پڑے گا۔ کوئی بڑا محدث بھی بن گیا تو کہاں سے بنے گا؟ انہی کی کتابوں کو پڑھ کے بنے گا۔ تو ان کو جو یہ نعمت ملی ہے اسی وجہ سے کہ وہ سارا علم جو جس زمانے میں انہوں نے سیکھا ہے وہ بزرگوں کی صحبت کے ساتھ سیکھا ہے۔ اس واسطے ان کے علم کی گہرائی اور رسوخ کو آج کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس واسطے آج بھی اگر کوئی طالب علم یا کوئی عالم اپنے علم میں گہرائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ استاذ ہوا کرتے تھے وہ اپنی جگہ پر شیخ بھی ہوا کرتے تھے، اور جو شیخ ہوتے تھے وہ استاذ بھی ہوتے تھے۔ مسند درس پر وہ بیٹھ کے درس دیتے تو پھر ان کی خلوت نشینی کی زندگی بھی تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ خیر القرون کا جو طبقہ گزرا ہے اس طبقے میں استاذ الگ، شیخ اور مرشد الگ ایسا نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ طالب علم بھی ایسے ہوتے تھے کہ انہیں فراغت کے وقت تعلیمی سند دینے کے ساتھ ساتھ تزکیے کا پوشاک بھی اور خلافت سے بھی نوازا جاتا تھا۔ ایسے پڑھ کے فارغ ہوتے تھے۔ اس واسطے ان کے علم میں جو گہرائی ہے آج وہ گہرائی بہت کم حاصل ہے۔ مفتی صاحب بن گئے ہیں پھر بھی بہشتی ثمر کے مسائل معلوم نہیں ہیں، بہشتی زیور کے مسائل معلوم نہیں ہیں، اور کیا بن گئے ہیں؟ مفتی صاحب بن گئے ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو علم کی گہرائی کے لیے بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ہوتے ہوتے خیر القرون کا جب زمانہ گزر گیا تو پھر جہاں دوسرے علوم میں تنزلی آنی شروع ہو گئی وہاں پر تزکیہ اور تعلیم میں بھی تفریق شروع ہو گئی۔ جہاں وہ درسگاہیں دن میں قرآن مجید کی تفسیر، فقہ کی تعلیم، حدیث کا درس اور مختلف علوم اور فنون پڑھانے والے اساتذہ، رات ہونے کے بعد پھر ان کی ذکر کی محفلیں لگتی ہیں، مجلسیں لگتی ہیں، اصلاحی نظام چلتا ہے، رات دیر تک وہ مراقبے اور ذکر کرتے ہیں۔ تو دن میں یہ تعلیم کا کام اور رات میں ان کے تزکیہ کا کام چلتا تھا۔ اس واسطے ان کا علم بھی نورانی علم ہوا کرتا تھا، ان کے طلباء بھی بااخلاق ہوا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے زمانہ ایسا تفریق اختیار کر گیا کہ جیسے جیسے عہد نبوت سے دور ہوتے گئے، علم کے لیے الگ درسگاہ، الگ چہار دیواری بن گئی، تزکیے کے لیے الگ چہار دیواری بن گئی۔
علم کے لیے جو چار دیواری بنائی گئی اسے مدرسے کا نام دیا گیا، اور تزکیے کے لیے جو چار دیواری بنی اسے خانقاہ کا نام دیا گیا۔ دیواریں جب الگ ہو گئی تو درس دینے والے بھی الگ ہو گئے۔ یہ علماء اور اساتذہ ہیں، یہ صوفیاء اور بزرگان دین ہیں۔ صرف تفریق تعلیم اور تزکیے کی نہیں ہوئی، تفریق ان اساتذہ، علماء، صوفیاء اور مرشدین کی بھی ہو گئی۔ اب ایک طبقہ دوسرے طبقے کو ٹانگ کھینچنے کے در پہ ہو گیا، دوسروں کی قدر کرنے کے بجائے تحقیر کرنے والا ہو گیا، جس کی وجہ سے اب علم میں وہ گہرائی نہیں رہی۔ تو علماء اخلاق سے عاری، صفات سے خالی اور نورانیت سے بالکل بے بہرا ہو کے فارغ ہوتے ہیں۔ ادھر خانقاہوں میں جاہل قسم کے لوگ صوفیاء اور بزرگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں علم کی ضرورت تھی، وہ علم سے محروم ہو گئے۔ انہیں صفات کی ضرورت تھی، اخلاق کی ضرورت تھی، اخلاق سے محروم ہو گئے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ آج بھی اگر تعلیم و تزکیے کو ایک جا کر کے جو بندہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر یہ یکجا ہونا اس بات کا ضامن ہے اور ضمانت ہے کہ جو گہرائی ماضی میں اسلاف کے علم میں آئی تھی وہ گہرائی آج بھی ان طلباء کے اندر پیدا ہوگی۔ شرط یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تزکیے کو جوڑو۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، خیر القرون کا زمانہ گزرنے کے بعد اور تعلیم اور تزکیے میں تفریق آ جانے کے بعد، دونوں کی چہار دیواریاں الگ ہو جانے کے بعد، جن جن علماء سے ہر زمانے میں کام ہوا ہے وہی علماء ہیں جنہوں نے تعلیم کے ساتھ تزکیے کو بھی اہمیت کے ساتھ اپنایا۔ اللہ نے ہر دور میں انہی علماء سے کام لیا ہے۔ چنانچہ آج بھی جو ہستیاں زندہ ہیں علم اور فن کے لحاظ سے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے کتنے لوگ نہیں ہیں، لیکن جتنا اللہ نے ان کو مقبولیت دی کس کو دی ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں جو خیر القرون کے نہیں ہیں، تابعین میں سے نہیں ہیں، تبع تابعین میں سے نہیں، بہت بات کے ہیں، لیکن انہوں نے علم کے ساتھ تزکیے کو بھی اپنایا تو پھر ان کے علم میں بھی گہرائی آئی، دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہے۔ اور باقی محدثین فقہا تو ہی ہیں، چاروں فقہا اور سیاہ ستہ کے مصنفین، یہ سب حضرات اپنی جگہ پر جو مقبولیت حاصل کیے ہیں وہ انہی صفات کی وجہ سے ہیں۔ آج بھی ہمارے دلوں میں جو ان کی عظمتیں ہیں وہ ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ میں سے جو لوگ شرح تہذیب پڑھے ہیں، شرح تہذیب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ شرح تہذیب کے مصنف کو کون جانتا ہے؟ کس کے دل میں ان مصنف کی عظمت ہے؟ چونکہ وہ شیعہ تھے، پڑھ کے آگے معلوم بھی نہیں مصنف کون ہے۔ تو جو عظمتیں پیدا ہوتی ہیں انہی کی پیدا ہوتی ہیں جو نسبتوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کام بھی انہی سے لیتے ہیں جو نسبتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جن جن بزرگوں سے کام لیا ہے، ان کے کمالات کو اللہ نے، ان کے فیض کو عام کیا ہے۔ اسوہ نبوت سے جو قریب تر تھے انہی کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے بعید سے بعید تر علاقے میں عام کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا۔ چنانچہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب شاہ ولی اللہ کے خاندان کے لوگ، اللہ نے ان سے بہت کام لیا۔ اور اس کے بعد آخر میں اگر دیکھا جائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باطن کو سنوارنے اور نفس کی اصلاح کرنے کے لیے کسی بزرگ اور شیخ کی صحبت نہایت ضروری ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس کے بغیر نفس امارہ نفس لوامہ نہیں بن سکتا، اور نفس لوامہ نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا۔ تین کیفیتیں ہوتی ہیں نفس کی۔ پہلا ہے نفس امارہ، ہم سب کا نفس نفس امارہ ہے۔ امارہ یا مرو سے ہے، فعال مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ گناہ کی دعوت دیتے رہتا ہے۔ 15 منٹ بھی نیکی کے ساتھ گزار لیا تو بہت ہے مسلمان آج کا، آدھا گھنٹہ بھی بغیر گناہ کے گزار لیا تو بہت بڑی بات ہے، آدھا گھنٹہ صرف۔ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جن کے نام اعمال میں کرامن کاتبین میں سے بائیں طرف کے فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں سالوں گزر جاتے ہیں، انہیں لکھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، تو کرامن کاتبین میں سے بائیں طرف والے فارغ بیٹھے رہتے ہیں کہ کرنے والا ہی نہیں، لکھنا ہی نہیں اس کا کچھ بھی۔ اور بعض وہ بندے ہیں جنہیں آدھا گھنٹہ بھی بغیر گناہ کے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو نفس امارہ ہر انسان کا ہے، وہ نفس امارہ
نفس لوامہ بننا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے فوراً ندامت اور شرمندگی احساس ہو۔ اتنے بے شرموں کے سردار بن گئے۔ بے شرم تم کو دیکھ کے شرما رہے ہیں تو پھر آدمی بہت گھٹیا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اسے شرم نہیں آتی ہے۔ تو نفس لوامہ بننے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ پھر نفس لوامہ، نفس مطمئنہ بننے کے لیے، اس کے لیے تو ملازمت شیخ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر یہ چیز حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں بدون اصلاح نفس کے علم کا نفع بھی نہیں ہوتا، بدون اصلاح نفس کے علم کا نفع بھی نہیں ہوتا ہے، جو پڑھا ہے اس سے تمہیں فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کتنے نہیں ہیں عوام میں سے نہیں جنہیں علم کی نعمتیں ملی ہیں، ان کے نزدیک فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ فجر کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور کون ہے صاحب؟ ارے بولو، جنہیں علم کی نعمت نصیب ہے ان کے نزدیک وتر کی نماز معاف ہے۔ ارے کیا ہے؟ جماعت کی نماز معاف ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بدون اصلاح نفس کے علم کا نفع بھی نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں علم زیادہ مقصود نہیں بلکہ اثر علم مقصود ہے۔ علم زیادہ مقصود نہیں بلکہ اثر علم مقصود ہے۔ علم کا اثر دکھنا ہے، اور اثر علم بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، علم اس اثر کے پیدا ہونے میں معین ضرور ہے۔ صحابہ اکرام سب پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن محض صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچا دیا۔ اس واسطے ہم بھی یہ کہتے ہیں طلباء میں سے کہ بھئی ہر طالب علم اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا، ہر طالب علم پوزیشن نہیں لا سکتا، ہر طالب علم باصلاحیت نہیں ہوتا، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اخلاق پیدا ہو جائیں، ادب آ جائے، سلیقہ مندی آ جائے۔ جتنی دیر استاذ آپ کے درمیان میں بیٹھیں تو انہیں محسوس ہو کہ میں انسانوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ کیا محسوس ہو؟ انسانوں کے، ارے بولو، انسانوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ انہیں ہرگز یہ محسوس نہ ہو کہ میں کسی زو میں آیا ہوں۔ انہیں ہرگز یہ محسوس نہ ہو کہ میں کسی زو میں آیا ہوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ فراغت کے بعد تو دور کی بات، فراغت سے پہلے زمانے طالب علمی سے ہی اکابر اور بزرگوں کی صحبت اور اصلاحی تعلق قائم کرنا، گاہ بگاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا، اور جو کچھ مدرسے میں حاصل ہو رہا ہے اس پر عمل کی ہمت اور قلب میں قوت پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے رفیق ہر کے شد در رہے عشق، عمر بگذشت و نہ شد آگاہ عشق۔ سمجھے؟ آج لگا کہ بھینس کے سامنے علامہ اقبال کے اشعار پڑے ہیں۔ فارسی سے مناسبت نہیں ہے، فارسی اتنی اچھی آتی نہیں ہے، تو ایسا ہی لگے گا کہ بھینسوں کے ریوڑ کے پاس کھڑے ہو کر کوئی غالب کے اشعار پڑھ رہا ہے، ہم بھی بڑے کام کے تھے غالب، عشق نے ہمیں نکما کر دیا، اور بھینس پکارتے جا رہی ہے۔ مولا روم کا شعر ہے بے رفیق ہر کے، بغیر رفیق دوست اور ساتھی جسے شیخ کہا جاتا ہے، بے رفیق ہر کے شد در رہے عشق، عشق کی راہ میں جو بھی شیخ کی صحبت کے بغیر سفر شروع کرتا ہے، عمر بگذشت، زندگی گزر جائے گی، ونشد آگاہ عشق، عشق کیا چیز ہے ہوا بھی نہیں لگے گی، محبت الہی کیا چیز ہے ہوا بھی نہیں لگے گی۔ عشق الہی حاصل ہونے کے لیے عاشقوں کی صحبت ضروری ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیت اللہ جانے سے پہلے اہل اللہ کے پاس جاؤ، پھر بیت اللہ جانے کا مزہ آئے گا۔ بیت اللہ جانے سے پہلے اہل اللہ کے پاس جاؤ، پھر بیت اللہ جانے کا مزہ آئے گا۔ حضرت سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دیکھیے کتنی پرانی بات ہے، تھانوی کے زمانے کے ہیں، ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ مدارس کے طلباء اس زمانے میں عملی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں؟ اس زمانے کی بات پوچھ رہے ہیں،
اس زمانے میں رہتے کیا وجہ ہے کہ آج کے طلبہ فاسق فاجر پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسا سوال کیا جاتا۔ ایک طالب علم کو امامت ملی یا فارغ ہوئے بیچارے، عالم بننے کے بعد امامت پہ لگے، کسی کو سلام نہیں کرتے مصلیوں میں سے۔ تو کسی نے کہا کہ امام صاحب تھوڑا سلام کر لیا کرو۔ تو محترم سلام کی عملی پر تو اختیار کرنے کے بجائے 2 دن کے بعد دارالعلوم کا فتویٰ نکال کے لے کے آئے، دیکھو عالم کو سلام کرنا چاہیے بول کے لکھا ہوا ہے۔ ارے سمجھے، یعنی عالم کو لوگ سلام کریں، میں عالم ہوں مجھے سلام کرو، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو لوگ کیا اثر لیں گے؟ تو علم جانتا ہے لیکن علم رکھتا نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ مصلوں پہ کھڑے ہونے کے بعد، ممبر رسول، مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اس قوم کی اگر بے عزتی ہو رہی ہے تو سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے کہ مصلی رسول پر نائب رسول اور خلیفۃ الرسول ہو کر بھی کیوں ذلیل ہو رہی ہے یہ قوم؟ سوچنا چاہیے۔ عزت کے اسباب سے محروم ہے، عزت کے اسباب سے محروم ہے، اور وہ عملی زندگی، اخلاقی زندگی، صفات والی زندگی۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، دین مجموعہ ہے 2 جز کا، دین مجموعہ ہے 2 جز کا، ایک ہے علم نبوت، دوسرا ہے نور نبوت۔ اب چونکہ طلبہ علم نبوت کو حاصل کرتے ہیں درسگاہوں سے اور خانقاہوں سے، اللہ والوں سے نور نبوت حاصل نہیں کرتے۔ بتا دیے بے عملی کی وجہ کیا ہے؟ علم نبوت تو حاصل کرتے ہیں لیکن نور نبوت حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے عمل پر قوت عملیہ سے محروم، علم پر قوت عملیہ سے محروم رہتے ہیں، اس علم پر عمل کرنے کی جو طاقت اور پاور ہونا چاہیے اس سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا اور تائید کے طور پر یہ آیت ارشاد فرمائی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین نازل ہوئی۔ یہاں نور سے مراد بعض مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت مراد لی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کتاب کی تعلیم حاصل کی، یعنی علم نبوت بھی سیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے انوار نبوت بھی اپنے سینوں میں منتقل کیے۔ تو علم نبوت کے نقوش تو کتابوں سے لیے جا سکتے ہیں، علم نبوت کے نقوش کتابوں سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن نور نبوت کو کاغذ برداشت نہیں کر سکتا، نور نبوت کو کاغذ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے نور نبوت کا محل کاغذ اور کتاب نہیں ہے، وہ قلب مومن ہے۔ نور نبوت کا محل قلب مومن ہے۔ اس لیے علم و نبوت کتابوں میں منتقل ہوتے آ رہے ہیں، لیکن انوار نبوت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتے آتے ہیں۔ اس لیے صاحب سینہ کی صحبت ضروری ہے، اور صاحب سینہ وہ ہے جس کا سینہ کینے سے پاک ہو، ورنہ بے سینہ ہے۔ ارے سمجھے، دل ہی نہیں ہے اس کے۔ چنانچہ حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت ہے، جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت ہے، یعنی آگ بھی جلاتی ہے اور عشق بھی جلاتا ہے۔ جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت ہے، ایک خانہ بخانہ ایک سینہ بسینہ، خانہ کتب خانہ کتابوں کی جگہ گھر۔ جو آگ کی خاصیت ہے وہ عشق کی خاصیت ہے، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند، جو ہندوستان میں اسلامی حکومت کے زوال کے بعد انگریز کے زمانے سے پہلے سے لے کر علوم اسلامیہ کی جو اپنی اصلی شکل، جو علم اور شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منتقل ہوتے آیا ہے، اس کی جیسی حفاظت ہوئی آئی ہے مکتبہ فکر دیوبندی مکتبہ فکر کے ذریعے سے اللہ نے جو کام لیا ہے، علوم کا مرکز بنایا ہے، دنیا کے مختلف کونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کے اکابرین سے کام لیا ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں گیا وہاں پر میں نے کسی دیوبندی عالم کو پایا۔ خود اپنے سفر نامے میں لکھا، ایک ایسی جگہ پہاڑ پر جانا پڑا جہاں پہلے کار سے گئے، پھر کار رکا کے گھوڑے سے گئے، پھر وہاں سے رک کے پیدل چلنا پڑا، تو اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے ہم جب نماز کے لیے دیکھے، امام صاحب نماز پڑھائے، پوچھا بھائی کہاں سے فارغ ہو؟ تو کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں۔ ارے سمجھے،
تو اللہ نے دنیا کے کونے کونے میں جو کام لیا ہے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے سے، اس کی شان یہی ہے کہ یہاں کے صرف اساتذہ اور ناظم اور محتمم نہیں، اس مدرسے کی شان یہ ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے دربان کو بھی صاحب نسبت اور شیخ پایا۔ ارے سمجھے، اس ادارے کے دربان اور واچمین بھی کیا ہوا کرتے تھے؟ صاحب نسبت، کسی بزرگ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کر لو، جس ادارے کا دربان بھی صاف دل والا ہے، با اخلاق ہے، صاحب نسبت ہے، اللہ والا ہے، پھر اس ادارے کے طلباء کا عالم کیا ہوگا، اساتذہ کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے علم کا فیض کیا ہو، کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس واسطے بزرگوں کی صحبت ہمارے علم میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے، علم پر عملی قوت پیدا کرنے کے لیے، علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم ہمیں نافع نہیں ہو سکتا۔ عالم ہو کر بھی اللہ تعالیٰ بدنام کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جب علم پر عمل نہیں ہوتا ہے، علم کا نور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی قدر اور بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔